الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے اپنی خوشنودی پانے کے لیے اور بخشش کا سامان، مغفرت کا سامان مہیا کرنے کے لیے گنی چنی چند چیزوں میں ان کو گھیرا نہیں۔ مخصوص 10-20 چیزوں پر ہی اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری بخشش کو گھیر لیا ہوتا اور ہمیں اپنے قرب کے منازل کو حاصل کرانے کے لیے کچھ اگر 10-20 چیزیں مقرر کر دی ہوتی تو بڑی مقدار میں لوگوں کے لیے مشقت ہو جاتی۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ بخشش کے لیے بہت سامان رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی لیے اللہ کلام پاک میں بھی فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درویش صحابی ہیں، اس امت کے عیسیٰ علیہ السلام کے کہے گئے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل دنیا اور دنیا کے اسباب سے اور دنیا کے سامان سے اپنے آپ کو علیحدہ اور منقطع رکھتے تھے، اس کا ایک نمونہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ اس حدیث شریف میں دو ہی جملے ہیں، دو ہی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں، ایک جزوی بات ہے اور ایک اصولی اور کلی بات ہے۔ ایک بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ بھائی اپنے بھائی سے ملو، اترے چہرے سے نہ ملو، حشاش بشاش ملو، ہنستے چہرے سے ذرا ملو، اس میں کوئی الگ سے توانائی، طاقت اور انرجی خرچ نہیں ہو رہی ہے۔ ایک آدمی منہ چڑھا کر کے کسی سے ملے تو اس کے بدن میں طاقت بچی رہے گی، اور ہنستے چہرے سے ملے تو طاقت کچھ خرچ ہوگی نہیں، دونوں کی ایک ہی پوزیشن ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ کسی بھی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ قاعدے کی بات ہے۔ اس کی ایک مثال دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپس کی محبتوں کے بڑھانے کا سامان کس چیز میں ہے، گھریلو محبتوں
اور گھریلو زندگی میں سکون کا سامان کن چیزوں میں رکھا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر میں جا رہا ہے، ماں باپ سے مل رہا ہے، بیوی بچہ سے مل رہا ہے، ذرا ہنستے چہرے سے ملے، دل میں خوشی ہو، کشادگی ہو، چہرے پر بھی اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہو، نشانات ہو رہے ہو، ظاہر ہو رہے ہو، یہ ملنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور لوگ اس کو نیکی نہیں سمجھتے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے یہ فائدہ ہوا، جہاں اور بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو ہماری روٹین کی زندگی ہے، صبح سے شام تک کی 24 گھنٹے میں ایک انسان ہونے کے طور پر جو ہم کام کر رہے ہیں، کوئی الگ سے کام نہیں ہے، اسی کام کو کیسے اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ بنانا ہے، یہ سکھلا ہے۔ چنانچہ ہم سب کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی بھی گھر میں داخل ہوئے مسکرا کر آتے، سلام کرتے، احوال پوچھتے، اترے چہرے سے کبھی اللہ کے رسول گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان ہمیں یہ کہتا ہے ہم باہر ٹینشن میں تھے، اس کا اثر تھا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے؟ کیا دنیا کا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غمزدہ ہوا ہو؟ کام کا ہم پر بوجھ ہے، اس ٹینشن کا اثر ہے، تو کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سردار اور ہم سب کے رہبر اور ہم سب کے ہادی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داریاں رکھی گئی تھی، کیا اس کا 1% ہم پر ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی ساری ذمہ داریوں کے باوجود اور اتنی ساری فکروں کے باوجود، اتنے سارے بوجھ کے باوجود، اتنے سارے غم ان کے پر، غموں کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اگر ہم یہ کہیں تو بھی اس غم کی حیثیت کو ہم پورا نہیں بیان کر سکتے۔ اس کے باوجود نبی جب گھر میں گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان فرماتی ہے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے چہرے سے نہیں آئے، دائم البشر، آپ علیہ السلام کے چہرے پر ہمیشہ حشاشیت اور حشاش اور بشاش ہونا آپ کا ظاہر رہتا تھا، خوش ہے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، اس سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور صرف سنت ہی نہیں، سنت تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک عورت جو اپنے شوہر کے لیے اللہ کے بول پر حلال ہوئی ہے، اس کا کسی کے سامنے مسکرانا، پرائے مردوں کے سامنے اس کا اپنے چہرے کو مسکراہٹ کے ساتھ پیش کرنا صحیح نہیں۔ اس کا شوہر اس کو مسکرا کر دیکھے اور وہ عورت اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھے۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو فرما برداری کرتے ہوئے ہنستے چہرے سے جب دیکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ خرچ کچھ نہیں، انرجی خرچ نہیں ہو رہی ہے اور نیکیاں مل رہی ہے۔ یہ تو ایک مثال دے کر کے سمجھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیا نہیں بلکہ آپ علیہ السلام نے عملی طور پر کر کے بتایا۔ کسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے چہرے سے نہیں ملتے تھے۔ بد اخلاق شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہا ہے، اور آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فاسق ہونے کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ بئس اخو العشیرہ، بئس ابن العشیرہ، خاندان کا بدترین آدمی ہے، آپ پہلے سے فرما رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہنستے چہرے سے مل رہے ہیں، حتیٰ کہ امی جان کو پوچھنا بھی پڑا کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ اس کی برائی بیان کر رہے تھے
اور آپ اس سے مل رہے ہیں تو بات کر رہے ہیں تو اس طور پر بات کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کی ناراضگی کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا اے عائشہ کب تم نے ہم کو بد اخلاق پایا؟ فاسق کے ساتھ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ ہنستے چہرے کے ساتھ تھا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی کی بات سن کر کے، بیوی کی بات سن کر کے ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کی بات سن کر کے بیوی کے سامنے، اور ماں باپ کی بات سن کر کے شوہر کے سامنے یہ چہرہ بگاڑنا، یہ اپنے گھر کے سکون کو ختم کرنا ہے. نیکی بھی کھونا ہے، سکون بھی ختم کرنا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے پہلے کلی بات فرمائی، ایک قاعدے کی بات کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کے کام کو ہلکا نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے قرب کے حاصل کرنے کے لیے اور اپنے بندوں کی مغفرت کے سامان کے لیے کوئی 10-20 چیزوں کو طے نہیں کر رکھا. ایک آدمی کسی کام کو جو دل میں آ رہا ہے اور شریعت کے مطابق حقیقت میں وہ نیکی کا کام ہے اور یوں سمجھے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ممکن ہے یہی چیز کل قیامت کے میدان میں مغفرت کا سامان بننے والی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی امتوں کے بھی ایسے واقعات کو جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، آپ نے امت کی رہبری کے لیے بیان فرمائے کہ ہے بہت چھوٹا کام اور زندگی پچھلی بالکل فسق اور فجور اور کھلے عام گناہوں پر گزر رہی تھی، لیکن اس چھوٹے سے عمل پر جو اس نے اللہ کی خاطر کیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کو بدل دیا. چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اور سفر کے درمیان میں جنگل سے گزرتے ہوئے اس کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا. ایسی پیاس لگ گئی، ادھر ادھر تلاش کر کے ایک کنواں نظر آیا. کنویں پر لیکن ڈول اور رسی نہیں، البتہ کنویں میں اترنے کے لیے زینہ لگا ہوا ہے، سیڑھی بنی ہوئی ہے. وہ نیچے اترتا ہے، پانی پی کر باہر نکلتا ہے. دیکھ رہا ہے کہ ایک کتا وہاں گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے اور ہانپ رہا ہے. اس آدمی کے دل میں یہ ہوا کہ جس طرح پیاس سے بے قرار میں تھا اور میں پریشان تھا، یہ کتا بھی اسی طرح پیاس سے بے قرار اور مجبور محسوس ہو رہا ہے، پریشان ہے. کوئی سامان نہیں تھا. اس نے بہت سوچا. اس کے پیر میں چمڑے کا موزہ تھا، وہ اسی میں پانی بھرنے کے لیے اتر گیا. پانی بھر رہا ہے اور لے کر اب چڑھنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ آخر اس موزے کو پکڑوں گا تو چڑھوں گا کیسے. اس نے اپنے دانتوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے دانتوں میں موزے کو پکڑا اور پکڑ کر باہر آ کر کے اس کتے کو پلایا. یہی کتے کو پلانا، پانی پلانا بہت چھوٹا کام ہے، اور نارمل زندگی میں بھی آدمی کرتے ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے، کبھی کر بھی لیتا ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں سمجھتا، اور کبھی چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کی مخلوق پر ترس کھانا، اللہ کو یہ نیکی بہت پسند ہے. ایک وہ جانور جس کا کھانا بھی حلال نہیں رکھا گیا، جس کے بدن پر بھی بہت مرتبہ گندگیاں ہوتی ہیں، اس جانور، اس کتے کو پانی پلا کر رحم کھانے کی وجہ سے اس فاسق آدمی کی پچھلی زندگی کو اللہ نے توبہ پر ڈال کر کے، معاف کر کے نیکیوں پر ڈال دیا. اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ ایک عورت تھی جس نے اپنے موزے کو اپنی دوپٹے سے باندھ کر کے پانی بھر کر کے پلایا تھا کتے کو، جبکہ وہ زانیہ عورت تھی، بدکار عورت تھی. اللہ نے اس کی بخشش کا سامان کیا. ایک عورت زنا میں مبتلا ہے، ایک شخص جبکہ گناہ کے کبیرہ میں مبتلا ہے، ایک کتے پر جو کہ ناپاک ہے، اس پر ترس کھاتا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر اور اپنی اولاد پر، اپنے پڑوسیوں پر
مسلمان بھائی اور بہنوں پر اگر وہ ترس کھاتا ہے، کیا وہ اللہ کی مغفرت کا حقدار نہیں بنے گا؟ فشکر اللہ سعیہ، ٹہنی ہٹا دی اللہ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شکر اللہ سعیہ، اللہ نے اس آدمی کے اس کام کی قدردانی فرمائی صرف ٹہنی ہٹانے پر، اور اس کی مغفرت فرمائی۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ اس لیے دل میں اگر کسی نیکی کا خیال آ رہا ہے، چاہے چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو، اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے کے اعتبار سے مثال دیتے ہوئے کہ اگر آپ کنویں پر پانی بھرنے گئے ہیں اور کوئی شخص ایسا آیا ہے کہ جس کے پاس ڈول نہیں ہے، آپ نے اپنی ڈول سے پانی کھینچ کر اس کی ڈول میں، اس کے برتن میں ڈال دیا، یہ بھی تمہارے حق میں ایک صدقہ ہے اور ایک نیکی ہے، ہلکا نہ سمجھو۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا کام ہی حدیث پڑھنا پڑھانا، قرآن کی تفسیر پڑھنا پڑھانا، اور بڑے بڑے ائمہ بھی، بڑے بڑے محدثین بھی ان سے روایت لیتے ہیں، اور رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ ان کی وفات ہوتی ہے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ کے یہاں کسی بخشش کا سامان بنتے ہیں۔ وفات ہوتی ہے، کوئی انہیں خواب میں دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے، اور عام مومنین کے خواب جو ہیں، اور جو قیامت قریب آتی ہے، مومن کے سچے خواب وہ ایک بہت بڑی بشارت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کٹھن ترین حالات میں اپنے نیک بندوں کو اچھے خواب بتا کر کے ان کو اپنے دینی کاموں پر ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، یہ قیامت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ تو خیر یہ کوئی وحی نہیں ہے، لیکن ایک ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کسی بھی نیکی کے کام کو ہلکا نہ سمجھیں۔ خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کہا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، کتابیں دین کی لکھی ہے اور امت کو اپنی پوری زندگی دین سکھلانے میں لگا دی ہے، اور رات کا اکثر حصہ ہم عبادت میں گزارتے ہیں، ہم سمجھ رہے تھے یہ ہماری بخشش کا سامان بنے گا۔ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری ایک نیکی ہمیں بہت پسند آئی ہے، اس وجہ سے ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ سے، اللہ وہ نیکی کیا ہے؟ کہا تم ایک مرتبہ، وہ پرانے زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور روشنائی کا کھڑیا دوات ہوتا تھا، اس میں ڈبو کر کے ہی لکھنا پڑتا تھا، یہ فاؤنٹن پین وغیرہ اس زمانے میں نہیں تھے۔ جب میں حدیث لکھنے کے لیے میں نے فاؤنٹن اس قلم کو دوات میں ڈبو کر کے باہر نکالا، ابھی رکھنے کی تیاری کر رہا تھا لکھنے کے لیے کہ ایک مکھی آ کر کے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ روشنائی چوس رہی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو بغیر ہلائے روک دیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ مکھی پیاسی ہے۔ تو نے میری ایک مخلوق پر اس کے پیاس بجھانے کے لیے اپنی حدیث لکھنے کے عمل کو روک رکھا تھا، اس پر تیری بخشش۔ اس لیے ابن قیم جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تک پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے مخصوص دو چار راستے نہیں بنائے ہیں، بلکہ انسانوں کی تعداد کے بقدر اللہ کو پانے کے راستے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ جس کاروبار میں ہم لگے ہیں اگر وہ حلال ہے، جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں جبکہ وہ جائز ہے، اس کام کے ذریعے سے بھی ہم اپنے خدا کو پا سکتے ہیں اور اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر میں کتنے ہم کام کر رہے ہیں، اور کتنی مرتبہ گھر میں ہمارا آنا اور جانا، اور کتنی مرتبہ ہمیں اپنے اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کرنا
और एक दूसरे को देखना और एक दूसरे की खबरगिरी करना, उस वक्त में अगर हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत के मुताबिक हंसते चेहरे से अगर मिलना रखें तो काम कुछ नहीं है और अजर का अजर है। और पता नहीं वो कौन सी मुस्कुराहट से मिलना कल कियामत के मैदान में बख्शिश का सामान होगा, जबकि कियामत का मैदान पूरा हाई टेंशन होगा, सारी इंसानियत परेशान होगी। अंबिया जैसे अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबुल अंबिया अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे नबी, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे जिनको कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह कहा गया, उलुल अज़्म नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान महशर में रब के गजब और उनके जलाल के मुकाबले में डर रहे होंगे। उस वक्त नजात का सामान कोई ना कोई मारूफ और कोई ना कोई नेकी, जिसको शरअन और अकलन और तबई तौर पर अच्छा काम समझा जाता है, उसको कहा जाता है मारूफ। अकल भी कह रही है अच्छी बात है, शरीयत भी कह रही अच्छा काम है, तबीयत भी समझ रही है अच्छा काम है। ऐसे काम चाहे छोटे छोटे हो, उनको छोटा समझ करके छोड़ना नहीं चाहिए और किसी गुनाह के काम को छोटा समझकर करना नहीं चाहिए, बल्कि छोटा गुनाह है, गुनाह का काम बड़ा गुनाह नहीं है, छोटा है, लेकिन एक आदमी इस नियत से करता है कि कोई छोटा है क्या हरज है, खतरा है कि आदमी कुफ्र तक पहुंच जाए। फतवा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ऐसे बात पर खतरा महसूस होता है कि कहीं वो पकड़ का सामान न बन जाए। और इतनी बात तो होते हैं कि छोटे गुनाह को छोटा समझकर कोई आदमी हल्का समझकर करता है तो यही गुनाह बड़ा बन जाता है। बड़े से बड़े गुनाह में आदमी मुब्तला हो और यूं समझे कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, तो अल्लाह तबारक तआला किसी दिन भी तौबा की तौफीक दे। और उस तौबा की तौफीक के लिए ऐसा कोई ना कोई मारूफ अमल, कोई ना कोई नेकी का काम अल्लाह तबारक तआला उसको करवा देंगे कि जिसकी वजह से आइंदा तौबा की तौफीक मिलकर के पिछली जिंदगी के मुकाबले में नई जिंदगी को अल्लाह सवार देंगे। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने नसीहत फरमाई, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैआ, किसी भी नेकी के काम को चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तुम उसको हरगिज हरगिज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरसरी नहीं फरमा रहे, अरबी के अंदाज में इसको, अरबी के अंदाज से अगर इसको देखा जाए तो बहुत पुरजोर पुरताकीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसको बिल्कुल छोटा मत समझना। आज इंसानियत प्यार की मोहताज है। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक इन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी हुई उन मोहब्बतों के लिए तरस रही है, और हमारे अपने घरों का सुकून और मुस्लिम मुआशरे का सुकून जो लुटा जा रहा है, उसकी बुनियाद यह है कि हम आपस में एक दूसरे को इस इस्लामी अंदाज से मिलना ही छोड़ दिया। इसलिए हमारे अपने मुआशरे के सुकून के लिए बहुत जरूरी बात यह है कि हम एक दूसरे को जरा हशाश बशाश मिले, दिलों को हम कुशादा रखें, दिलों को हम पाक साफ रखें। जैसे मैं अपने मुताल्लिक चाहता हूं कि मेरी अपनी अगर कोई भूल है तो मैं ये चाहता हूं कि कोई मेरी पकड़ न करे, आखिर सामने जो शख्स है वो भी मेरी ही तरह अपने सीने में एक दिल का टुकड़ा रखता है, वो भी चाहता है कि मेरी भूलों को दरगुजर किया जाए। हम एक दूसरे की भूल को दरगुजर करते हुए एक दूसरे के मकाम को, उसके मर्तबा को, उसकी पोजीशन को, उसके स्टेटस को समझ करके उसके